أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة البلد آیت نمبر 1 سے لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا اس شہر کی۔ یہ شہر پوری دنیا میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اس شہر میں اللہ کا گھر ہے اور یہ شہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین شہر ہے۔ حاضر البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جس میں اس وقت جب اس سورت کا نزول ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر کی قسم کھائی ہے، جس سے اس کی عظمت کی وضاحت ہوتی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تو حلال ہے اس شہر میں۔ یہ اشارہ ہے اس وقت کے طرف جب مکہ فتح ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بلد میں قتال کو اور کچھ حرمات کو اور کچھ وقت کے لیے حلال کر دیا، جبکہ اس میں لڑائی کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے، بس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور نہ یہاں درخت کاٹنا جائز ہے اور نہ ہی اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں۔ وَوَلَدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی جو اس نے جنم دیا۔ اسے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ان کی اولاد لی گئی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے، ہر باپ اور اس کی اولاد اس میں شامل ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو محنت میں، یعنی اس کی زندگی محنت و مشقت سے معمور ہے۔ انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ انسان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا۔ انسان کی زندگی، اس کی موت کا مرحلہ اور قبر کی زندگی اور میدان محشر کا وقت۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا اس پر کوئی ایک، یعنی کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا نہ جائے گا، کوئی اس کی گرفت نہ کرے گا اور اس سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ہلاک کیا مال ڈھیروں، یعنی نمود و نمائش پر خرچ کرتا ہے، اور پھر فخریہ انداز میں کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کیا ہے۔ زیادہ مال اڑانا اس کے لیے قابل فخر بات ہوتی ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی ایک نے، یعنی اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جس پر وہ اسے جزا دے گا۔ اور آگے اللہ نے اپنے بعض انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا تاکہ انسان ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کرے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ، یعنی اللہ شعور پیدا کر رہے ہیں کہ آنکھیں جیسی صلاحیتیں دی ہیں اور یہ اعلیٰ ترین صلاحیتیں کیوں دی گئی ہیں، یہ دیکھتی ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ صلاحیتیں کیوں دی ہیں تاکہ وہ ان سے حق بات کو پہچان سکے، اور بولنے کے لیے زبان دی اور ہونٹ زبان کو روکنے کا بھی کام دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ صلاحیتیں انسان کے چہرے کے لیے خوبصورتی کا بھی باعث ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور راہ دکھائی ہم نے اس کو دو راستوں کی، یعنی ہدایت کی نعمت بھی عطا کی، خیر و شر، ایمان و سعادت کے دو راستے بھی دکھا دیے، اب ان میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، بس نہ گزرا وہ پہاڑ کی گھاٹی سے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، کیا چیز بتائیں تجھ کو کہ وہ گھاٹی کیا ہے، یعنی عقبہ گھاٹی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو، دشوار گزار راستہ ہے۔ یہ ایک مثال ہے اس محنت مشقت کی جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے۔ جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جنت بھی بلند مقام ہے اور اس کے حصول کے لیے بھی مشقت والے عمل کرنا ہوں گے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، آزاد کرانا ہے گردن کا یا کھانا کھلانا ہے ایک دن بھوکے کو، یتیماً ذا
مقربہ، اور کسی یتیم کو قرابت والے، او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی مسکین کو خاک نشین کو. یعنی اب اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی گردن کو آزاد کرانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، رشتہ دار، یتیم یا مسکین کو کھانا کھلانا، یہ دشوار گزار گھاٹی ہے. گھاٹی میں داخل ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جا پہنچے گا. یتیم کی کفالت کا بڑا اجر، اس کے لیے کفالت کے بڑے اجر کا کام ہے. اگر وہ رشتہ دار بھی ہو یتیم تو اس کے لیے اس کا اجر دگنا ہو جائے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوگا وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی صبر کی اور ایک دوسرے کو تلقین کی رحم کی. اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ عمل خیر اسی وقت فائدہ مند ہو سکتا ہے، سعادت کا باعث بن سکتا ہے، جب ان کے کرنے والا صاحب ایمان ہوگا. اولئک اصحاب المیمنہ، اور یہی وہ لوگ دائیں بازو والے ہوں گے. یعنی یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ مشکلات سے نہیں گھبراتے. اور اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین بھی کرتے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ بائیں ہاتھ والے ہیں اور ان پر آنکھیں بلند کی ہوئی. یعنی یہ کافر اللہ کے احکام ماننے اور ان پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو یہ لوگ پھر بائیں ہاتھ والے ہیں. ان کی سزا بتا دی گئی ہے کہ ان کو آگ میں ڈال کر چاروں طرف سے اسے بند کر دیا جائے گا، تاکہ ایک تو آگ کی پوری شدت اور حرارت ان کو پہنچے اور دوسرے وہ کہیں بھاگ کر نہ جا سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.